السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام ود عائشہ نور میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں دین کے بارے میں۔ ہمارا جو پیارا دین ہم تک پہنچ چکا ہے اور اب دین جو ہے وہ مکمل ہو چکا، تو اب ہماری اس میں کیا کیا ضروریات ہیں، ہمیں دین پر کس طرح سے عمل کرنا ہے، ان تمام چیزوں کا خیال کرنے والے صرف ہم لوگ ہیں۔ ہم پر دین نازل ہوا ہے، ہمارے لیے دین اتارا گیا ہے، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دین کی حفاظت کریں۔ تو آج ہم دین کی سربلندی کے لیے محنت کیسے کی جائے اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ آج ہمارا ٹاپک اس بارے میں ہے کہ دین کی سربلندی کی جو محنت کرتا ہے، دین کو بڑھانے کے لیے، دین کو قائم رکھنے کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے جو شخص بھی محنت اور کوشش کرتا ہے، اللہ پاک اس پر کس طرح اپنا کرم فرماتے ہیں، اور وہ اس شخص کی دنیا تو سنور جاتی ہے، آخرت بھی اللہ پاک سنوار دیتے ہیں۔ دین ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسی چیز ہے کہ انسان اگر ہر چیز چھوڑ کر صرف اور صرف دین کے راستے پر چلنا سٹارٹ کر دے تو اس کی زندگی ایسے سیکنڈز میں ٹھیک ہو جائے گی، اسے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں رہے گی۔ ہم نے دین کو پکڑنا اور اس پر عمل کرنا سمجھنا چھوڑ دیا ہے، اسی لیے آج ہماری زندگیاں جو ہیں وہ خطرے میں ہیں، ہمیں سکون نہیں رہا۔ وہ اسی وجہ سے ہے کہ ایک تو ہم نے دین سیکھنا چھوڑ دیا اور اس کے بعد دین پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ہم نے دین کی جو سربلندی کے لیے جو محنت کرتے ہیں، ہم نے ان کی عزت کرنا بھی چھوڑ دیا ہے، اور دین کی بات اس انسان کے دل میں بیٹھتی ہے جس کا دل واقعی میں اللہ پاک کے لیے دھڑکتا ہے، جس کے دل میں اللہ کے لیے محبت ہو، وہی اللہ کے دین کو آگے لے کر چلے گا۔ جس کے دل کو اللہ پاک نے مہر لگا دی ہے، اس کے دل میں پھر دین کی بات نہیں بیٹھ سکتی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل کو پہلے صاف کریں اور اس میں اللہ رب العزت کی خالصتاً محبت رکھیں، اور پھر اس کے بعد دین کو شروع سے سمجھنا شروع کر دیں، دین کو پڑھنا شروع کر دیں، دین کا علم حاصل کرنا شروع کر دیں۔ آپ کی زندگی ایک طرح سنور جائے گی انشاءاللہ۔ پھر آپ کو کسی اور پڑھائی کی، کسی اور علم کی ضرورت نہیں رہے گی، آپ کو اللہ پاک کی پہچان ہو جائے گی، اور آپ کے دل کو خود بخود اطمینان اور سکون ملتا جائے گا۔ اور دین کا کام ہی ایک ایسی چیز ہے واحد کہ اگر آپ اس کو کریں گے تو کبھی بھی آپ کو اس میں شک و شبہ نہیں ملے گا۔ دین کی کسی بات میں آپ کو کہیں پر بھی یہ چیز نہیں سوچیں گے کہ کہیں میں کام غلط تو نہیں کر رہا، ایسا کبھی بھی نہیں آپ کو ہوگا۔ آپ ہمیشہ اطمینان رکھیں گے اور آپ کے دل میں ایک اللہ پاک احساس ڈال دیں گے کہ میرا دین پھیل رہا ہے۔ تو اس کی کوشش ہم نے شروع کرنی ہے۔ ہم نے دین کو کسی نہ کسی طرح لوگوں تک پھیلانا ہے۔ آپ کو جتنی بھی دین اسلام کی باتیں بتائیں، آپ کو قرآن کے بارے میں پتہ ہے، اگر آپ کو نماز کے بارے میں پتہ ہے، کوئی چھوٹی سے چھوٹی حدیث کے بارے میں بھی پتہ ہے، تو اسے جتنا ہو سکے پھیلانے کی کوشش کریں، اور اس میں ہمارا بہترین مددگار اور معاون بن سکتا ہے آج کے موقع کے مطابق اور آج کے جو دور کے مطابق وہ ہمارا موبائل ہوتا ہے۔ ہم موبائل کے ذریعے کوئی بھی چیز دیکھ لیں، کوئی چھوٹی سی پوسٹ بھی دیکھ لیں تو اسے 2 منٹ لگاتے ہیں اور فارورڈ کرنے لگ جاتے ہیں، شیئر کرنے لگ جاتے ہیں، دوسروں کو بھیجتے ہیں۔ تو اگر ہم اس کی جگہ دین پھیلانے کا کام شروع کر دیں تو کہاں تک ہمارا دین پہنچ جائے گا؟ انشاءاللہ العزیز صرف ضروری نہیں ہے کہ پریکٹیکلی جا کر ہی آپ دین سیکھیں، آپ کسی بھی طریقے سے دین سیکھ بھی سکتے ہیں اور سکھا بھی سکتے ہیں۔ صرف اتنا فرق ہے کہ آپ کی نیت صاف ہونی چاہیے اور آپ کا مقصد صرف اور صرف دین پھیلانا ہونا چاہیے۔ باقی لوگ جو کہیں ان باتوں کو چھوڑ دیں۔ لوگوں نے تو آپ کی باتیں بنانی ہی ہیں، آپ کی باتیں وہ انسان لے گا جس کے دل میں اللہ پاک نے اپنی محبت ڈال دی ہوگی۔ تو آج سے ہی کوشش کریں، ڈیلی کا ایسا ایک سسٹم بنا لیں کہ آپ کا موبائل ہے تو اس میں آپ نے ڈیلی کوئی نہ کوئی حدیث، کوئی نہ کوئی اچھی بات اور دین کی بات جو ہے اسے پھیلانا شروع کر دینا ہے۔ آہستہ آہستہ آپ باتیں پھیلانا شروع کریں گے دین کی، وہ باتیں خود بخود آپ کے اندر آنی شروع ہو جائیں گی۔
آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ نے کس طرح دین پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، نماز نہیں پڑھتے یا پابند نہیں ہیں، یا صبح کی نہیں پڑھی جاتی یا کوئی چھوٹ جاتی ہے، تو اس کا بہترین طریقہ ہے کہ آپ دوسروں کو کہنا شروع کر دیں کہ آپ کو نماز پڑھنی چاہیے، نماز سے ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے، نماز سے ہمیں وہ فائدہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے گا کہ جب آپ کسی کو دین سمجھائیں گے اور دوسروں کو جب بات بتائیں گے تو وہ آپ کے اندر خود بخود آنی شروع ہو جائے گی، اور آپ کا دل کہے گا خود بخود۔ آپ کو ایک طرح پہلے آپ امبیرس ہوں گے، تھوڑی دیر کے لیے شرمندگی ہوگی کہ واقعی میں دوسروں کو بتاتا ہوں اور خود نہیں کرتا، تو لیکن پھر آہستہ آہستہ آپ خود بھی وہ کام کرنا شروع کر دیں گے۔ تو اس طرح سے اگر ہم نے ایک نہیں دو نہیں، ہر شخص کو چاہیے، اول تو آپ کو خود بخود کوشش کرنی ہے اور اس کے بعد سب کو بتانا ہے۔ کوشش کرنی ہے کہ پوری امت مسلمہ تک ہماری بات پہنچ جائے اور دین سے کوئی بھی شخص محروم نہ رہے۔ کوئی بھی گانا ہو، کوئی بھی چیز ہو، ہمیں 2 منٹ نہیں لگتی اور ہم اسے پھیلانے میں لگ جاتے ہیں۔ تو کیا ہم دین کی بات کو نہیں پھیلا سکتے؟ دین کی بات کو آج کل ڈیجیٹل دور میں پھیلانا بہت آسان ہو چکا ہے، بس فرق صرف اتنا ہے کہ پھیلانے والے کم ہو چکے ہیں، کیونکہ ہمارے دلوں سے دین کی محبت جاتی جا رہی ہے، نعوذ باللہ۔ ہم نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے دین کی محبت کو اپنے دل میں لانا ہے، دین کو پھیلانا ہے، اور دین اسلام کو، اللہ پاک کے پیارے دین کو پوری دنیا تک پہنچانا ہے۔ اور اس میں آپ معاون اور مددگار ہو سکتے ہیں اگر آپ نے اتنی سی کوشش اگر ڈیلی کی شروع کر لی۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ارشادات کو دوسروں تک پہنچانا شروع کر دیں۔ آپ دوسروں کو بتانا شروع کر دیں کہ ہمارے نبی کی زندگی اور ان کی پوری جو ذات پاک ہے وہ ایک نمونہ ہے ہمارے لیے۔ اگر ہم نے ان کی باتوں پر عمل کرنا شروع کر دیا نا، تو ہماری زندگی واقعی میں امت کی طرح گزرے گی، کہ واقعی میں ہم لگیں گے کہ ہم نبی کے امتی ہیں۔ تو یہی چیزیں تو ہمیں دین سکھلاتا ہے، دین امن و ایمان سکھلاتا ہے، دین ہمیں ایسی ایسی باتیں سکھاتا ہے کہ انسان کا دل سکون میں آ جاتا ہے۔ کسی آپ کو میڈیسن کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو کبھی ڈپریشن ہوگا بھی نہیں، اور نہ ہی کبھی اس کے لیے دوائیاں کھا کر سونے کی ضرورت پڑے گی۔ آپ کا دل اللہ پاک مطمئن کر دیں گے اگر آپ نے دین کو پکڑ لیا تو۔ بہت سے لوگوں کو یہ بہانہ ملتا ہے کہ ہم اگر عورتیں ہیں تو ہم بچے ہیں گھر، ہم نے کھانا پکانا ہوتا ہے، ہم نے کام کرنا ہوتا ہے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ تو یہ کوئی بہانہ نہیں ہے، ہر شخص کا ضروری بھی ہے، اس پہ لازم بھی ہے اور فرض بھی ہے کہ وہ دین کا کام بھی ساتھ ساتھ کرتا رہے۔ پھر انشاءاللہ العزیز آخرت آسان ہوگی، کیونکہ یہ دنیا جو ہے یہ اللہ رب العزت نے ایک طرح ہمارے دھوکے کا گھر ہے، یہ تو امتحان ہے، تھوڑی دیر کے لیے اس نے فنا ہو جانا ہے۔ تو مین چیز جو ہے ہم نے اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے وہ ہماری آخرت ہے۔ کسی اور چیز کے بارے میں سوچنے سے پہلے یہ سوچ لیا کریں کہ ہم نے اگلے سیکنڈ شاید ہماری موت کا وقت ہو، ہمیں نہیں پتہ کہ ہم نے اگلے وقت ہم نے جینا ہے یا مرنا ہے۔ صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ، جب ہم نماز پڑھتے ہیں یا ہم کچھ بھی کرتے ہیں یا پھر ہم آپ کے پاس آتے ہیں تو ہمیں یہ یقین نہیں ہوتا کہ ہم نے بعد میں اٹھنا، رات کو سوتے ہیں تو صبح اٹھنا ہے یا نہیں، اس کے بارے میں بھی ہمیں یقین نہیں ہوتا۔ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے کیا ارشاد فرمایا کہ میں جب نماز پڑھتا ہوں اور جب دائیں طرف سلام پھیرتا ہوں تو مجھے اس بات پر بھی بھروسہ نہیں ہے کہ میں نے بائیں طرف سلام پھیرنا بھی ہے یا نہیں، اور موت آ جائے۔ اس لیے موت کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے، اور آخرت ہماری کیسی ہوگی اسے ہم نے خود سنوارنا ہے۔ یہ ہمیں جو ٹائم دیا گیا ہے نا، یہ ہم نے موبائل پر صرف بیہودہ چیزیں اور فحاشی دیکھ کر اور گناہوں میں ضائع کر کے اپنے آپ کو بالکل برباد نہیں کرنا۔ اور اگر یہ چیزیں خدا نخواستہ ہم سے ہو بھی گئی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارا اللہ جو ہے وہ پوری کائنات کا مالک ہے۔ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ آپ کے 80 سال کے گناہوں کو معاف کر کے آپ کو ایک پل میں کافر سے مسلمان بنا دے یا گناہ گار سے توبہ والا بنا دے۔ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اسی لیے فوراً سے توبہ کر کے فوراً سے دین کی طرف آنے کی کوشش کر لیں۔
چھوڑ دے اس دنیا کو، اور اس دنیا کی جو رنگینیاں ہیں، یہاں کے جو رنگ ہیں، یہ صرف دیکھنے میں اچھے لگتے ہیں، ان میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف اور صرف انسان کی زندگی کو کھوکھلا کر رہے ہیں۔ اور موبائل میں ویسی چیزیں استعمال کریں جو آپ کی آخرت سنواریں، اور ان میں سے بیسٹ وے یہی ہے کہ آپ دین کی باتوں کو واٹس ایپ کے ذریعے، کسی بھی چیز کے ذریعے پھیلانا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ جتنے لوگ اسے سنیں گے، اگر وہ اس پر عمل کریں تب بھی، اور عمل نہ بھی کریں تب بھی آپ کو ثواب ملنا ہی ملنا ہے، اور آپ کا ثواب دگنا ہوتا جائے گا، اور آپ کی آخرت خود بخود سنورتی رہے گی۔ یہ کوئی مشکل کام تو نہیں ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہر وقت دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تمام امت مسلمہ کو اللہ پاک دین کے لیے قبول فرما لے کہ ہم سے کبھی بھی دین کے علاوہ کا کوئی کام نہ ہو، غیر اللہ کی طرف ہماری متوجہ نہ ہو، اور ہمارا گناہ کی طرف دھیان ہی نہ جائے، ہم ہمیشہ دین والے کاموں میں لگے رہیں، اور ہمارا جو فوکس ہے کمپلیٹ وہ ایک نیکی کے راستے پر چلتا رہے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔